میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں عالمی ایجنسیز کی یہ کنسنسس ہے جو اب تک ہمیں سمجھ آیا ہے کہ یہ بندہ ذہنی طور پہ سٹیبل نہیں ہے. لگتا یہ پاگل ہو گیا. عاصم منیر نے کام کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ ضیاء الحق 2.0 بننا چاہتا ہے اور یہ اتنا بڑا ذہنی مریض ہے کہ اس کو اگر آپ نے اس طرح جانے دیا جس بھی طریقے سے تو پورے کا پورا ریجن یہ ڈیسٹیبلائز کر دے گا. ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی حالت اس سے بھی بدتر ہوگی اور یہ قابل رحم ہوں گے. یہ لوگ قابل رحم ہوں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ان پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ حق کس نے دی ہے کہ 25 کروڑ عوام کی ہماری تقدیر کا یہ فیصلہ کرے؟ عاصم منیر کو کرنے دیا گیا جو یہ کر رہا ہے تو پاکستان کے ٹوٹنے کے بالکنائزیشن کے ٹوٹے ہونے کے چانسز میرے منہ میں خاک ہیں. نہ یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو سارے کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن میری امید ہے اور انشاءاللہ یہ آخری آرمی چیف ہوں گے جو یہ سارے کام کر رہا ہوگا. اس کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے تاکہ پاکستان بھی انڈیا کی طرح ایک بڑی معیشت بن ہوا تھا. میں I took my time، میں نے ویریفائی کی. 23 کو میں نے خبر دی تھی 23 اپریل کو کہ یہ جو واقعہ ہے یہ جنرل عاصم منیر کے زبردستی آرڈرز کے اوپر ISI کے منع کرنے کے باوجود ISI نے کہا کہ یہ مت کروائیں کام تو آگے پروکسی سے کروایا جاتا ہے. اور کیونکہ بڑے عرصے سے یہ کام انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو طریقہ کار تو ذرا فرق ہی ہونا تھا. لیکن یہ جنرل عاصم منیر اس وقت جو ہے انہوں نے یہ کام کروایا اور اب پوری دنیا یہ بات مان رہی ہے اور کر رہی ہے. جو میں ہمیشہ لوگوں کی جو ہے وہ نفرتیں اور لوگوں کا جو ہے وہ بفر جاتے ہیں، پھر گالیاں نکالتے ہیں اور بعد میں وہ جو ہے کھسیانی بلی کی طرح مان بھی جاتے ہیں. جب بات سچ ثابت ہو جاتی ہے تو زیادہ وقت نہیں لگا، 3-4 دن کے اندر پوری دنیا تو یہ بول رہی ہے، آگے ثبوت بھی آ جائیں گے سامنے. جنرل عاصم منیر کیونکہ ضیاء الحق پارٹ 2 بننا چاہتے ہیں، خلیفہ بننا چاہتے ہیں، تو ایک تو وہ اپنی آپ کو دکھانے کے لیے انہوں نے کام کیا، لیکن جب انہوں نے کام یہ کر دیا تو پھر ان کے ہاتھ پیر پھول کے ان کی کمپین ٹانکنے لگ گئی ہیں. اور اب جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ امرتسری ٹھگوں کے پیروں میں پڑ گئے ہیں، جا کے کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ مودی سے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ دس از ناؤ اور نیور. وہ کہتے ہیں بہت ہو گیا، مطلب کبھی کچھ کر دیتی ہے پاکستانی ملٹری، کبھی کچھ کر دیتی ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ضرور ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے یا یہ کشمیر کے اندر کے کوئی یعنی انڈیپینڈنٹ قسم کے جہادی ہیں، وہاں کا انٹرنل کے مسئلہ ہے. لیکن امریکہ کے اندر کوئی بھی ایسا اینالسٹ نہیں ہے سیریس جس کو آپ سمجھتے ہیں، جس کو سینسیبل، جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ماننے کے تیار ہو کہ پہلگام کی دہشت گردی پاکستان سے ڈسکنیکٹڈ ہے اور پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہاں پر اس قسم کا کوئی ویو نہیں پایا جاتا. انہوں نے جس اپنی قوم کے ساتھ جو ظلم کیا، وہ اپنی قوم بے یار و مددگار لاچار جو ان کو سلام کرتی تھی، جو ان کی عزت کرتی تھی، جو ان کی رسپیکٹ کرتی تھی، جن کے دل دماغ میں یہ بستے تھے اور جو سب کچھ اپنا جان مال آبرو سب کچھ ان کے لیے قربان کرتے تھے، انہوں نے ان کو رسوا کیا، ان ماؤں کو رلایا اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے. یہ سارے کے سارے جو الیکشن چور ہیں، جعلی سرکار ہیں، اب ان کے سامنے ایک ایک چیز آ رہی ہے، ایک چیز ان کے سامنے آ رہی ہے. جو ظلم انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ کیا وہی اب ان کے سامنے آ رہا ہے اور اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ جعلی رجیم، الیکشن چور، لیکن ان کا بیانیہ نہیں بن رہا. انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی فیصلہ کر چکی ہے کہ بہت ہو گئی اور ہمیں ایک ڈیسائزو ایکشن کرنا ہے تاکہ یہ روز روز کا مسئلہ جو ہے وہ ختم. اب اس کی ایویڈنس آپ دیکھتے ہیں جب آپ نریندر مودی کی من کی بات کی سپیچ دیکھتے ہیں آفٹر دا بہار سپیچ، تو آپ کو اس کی ایک ایویڈنس اس ڈٹرمینیشن کی نظر آتی ہے. اور یہ کہنا بڑا ضروری ہے، میں کوئی نریندر مودی کا بہت زیادہ بڑا ان کا ایڈمائرر نہیں ہوں. جو لوگ مجھے گزشتہ 15-20 برس سے دیکھتے رہے، میں ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہا ہوں، لیکن یہ بات ماننے کی ہے کہ ہی از ڈٹرمنڈ. جب وہ ایک چیز کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے رام مندر کا کہا تھا، بابری مسجد کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 370 کا کہا ہوا تھا، انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کا کہا ہوا تھا، ہر وہ چیز جو کہتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں ایک سینس آف ڈٹرمینیشن ہے. تو یہاں آپ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. جب نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہم نے ایکشن کرنا ہے تو سیریسلی لینا پڑے گا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر تو آپ کے ساتھ قوم کھڑی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کھڑی تو پھر آپ کے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے لڑائی لڑنے کے لیے، کیونکہ لڑائی پیسے سے ہوتی ہے. پیسے سے آپ ہتھیار خریدتے ہیں، جدید سے جدید ہتھیار خریدتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ لابنگ کرتے ہیں، دنیا کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، سب کچھ آپ کر لیتے ہیں. پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو پاکستان کے پاس اس میں کتنا پیسہ ہے؟ کیا ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
کچھ اعداد و شمار میں نے نکالے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ جو نیا ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو انڈیا کا جی ڈی پی ہے وہ 3.588 ٹریلین کی ہے اس وقت، یعنی 3588 ارب ڈالر، 3588 ارب ڈالر کی جی ڈی پی ہے انڈیا کی، اور پاکستان کی جی ڈی پی اس سے 10 گنا کم ہے، یعنی پاکستان کی جی ڈی پی کو آپ 10 سے ضرب دیں تو بھی انڈین جی ڈی پی نہیں بنتی، 11 سے ضرب آپ کو دینی پڑے گی، اور 337 ارب ڈالر پاکستان کی جی ڈی پی ہے 2024 کی۔ تو پاکستان بہت پیچھے رہ گیا، پہلے پاکستان انڈیا سے کچھ پیچھے تھا، آج بہت پیچھے رہ گیا۔ انڈیا کے جو ریزروز ہیں اس وقت، جو پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے وہ 700 ارب ڈالرز ہے، 700 بلین امریکی ڈالرز، جبکہ پاکستان کے پاس اس وقت جو ریزرو پڑے ہوئے ہیں، پیسہ جو پڑا ہوا ہے جسے پاکستان خرچ کر سکتا ہے، وہ 10.7 ارب ڈالرز ہے۔ اب ڈائریکٹلی ہم نے 20 ارب ڈالر چائنا سے اور کوئی 8-9 ارب ڈالر جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب وغیرہ سے لیا ہوا ہے، اور وہ ہم رول اوور کرواتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عالمی قرضوں کے علاوہ یہ پیسہ ہے، تو ہمارے پاس مانگے تانگے کے 10 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں خزانے میں، جبکہ انڈیا کے پاس اس وقت 700 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں خزانے میں۔ کتنا فرق ہے دیکھیں آپ۔ تو ناظرین جی، جب آپ کی اکانومی کی صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں ایک ایسے ملک کے ساتھ اس وقت لڑنا جب آپ کے پاس عوام کی سپورٹ نہ ہو تو پھر مشکل ہے۔